دعوت اسلامی تعلیم کے لیے 12 سال کا مشن السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون اور سبقت کرنے والے الاولون سب سے پہلے من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے والانصاری اور مددگاروں میں سے والذین اور وہ لوگ کے جو اتبعوہم انہوں نے پیروی کی ان کی بے احسان اچھائی کے ساتھ رضی اللہ راضی ہوا اللہ ان سے ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اس سے وأعد اور تیار کیا اس نے لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالکہ یہ ہے الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی. جیسے کہ کل کے درس میں نے یہ بات بتائی تھی اور پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی یہ جو رکوع ہیں ان کا موضوع خصوصاً منافقین ہے اور جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے یعنی ان کے متعلق کہ جو لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں اور سب سے پہلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کے زمانے کے لوگ مومنین مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا سبقت کرنے والے وہ لوگ کہ جو آگے بڑھ کے آئے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سبقت کرنے والے اسلام لانے میں پہلے زمانے کے لوگ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ کہ جنہوں نے ان کی مدد کی والذین اتبعوہم باحسان اور جن لوگوں نے ان کی اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیروی کری اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم راضی ہوا ہے اللہ ان سے. دیکھیے میں نے کل بھی ایک بات بتائی تھی کہ کوئی بھی ایک جو تنظیم ہے یا کوئی جماعت ہے یا کوئی گروہ ہے کسی خاص منصوبے کو لے کر جب 3 4 5 افراد وہ ملتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مطلب ایک وقت ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے ایک خیال ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مزید لوگ جڑتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا یہ جو منصوبہ ہے یہ جو آئیڈیا ہے جس پر ہم کام کریں گے اس پر ہم پورے اتر کے بھی دکھائیں گے یا نہیں آیا یہ عملی جامہ پہنے گا یا نہیں یعنی ہم وہ وقت دیکھیں گے یا نہیں کہ جب ہم یہ سب جو محنت کر رہے ہیں جو جستجو کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے آئے گی یا نہیں. میں نے کل ایک بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ دیکھیے ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے جو اسلام کی صحیح معنوں میں اسلام کی جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ ہم سے پوشیدہ رہتی ہے. وہ اس لیے پوشیدہ رہتی ہے کہ ہم اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہی ہیں. اسلام کو جاننے کے لیے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. عربی میں قرن کہتے ہیں 111 سال ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ یعنی 121 سال میرے والے ہیں پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد یعنی 333 سالوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے. اب کیا کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں قیامت تک جو اسلام کے پیروکار ہوں گے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ وہ ان کے لیے دلیل ہوگا. وہی ان کے لیے وہ زاویہ نگار ہوگا جس کو وہ دیکھتے ہوئے جس پر وہ عمل کرتے ہوئے وہ خود صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ان کے متعلق کہ جو یعنی سبقت کرا انہوں نے اسلام لانے میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کری. ہم نے تو چند ایک حضرات کے متعلق پڑھا. اللہ نے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو آیت ہے, اگر اس آیت کو ہم سمجھنے کے لیے اگر 1 مہینے تک بھی اس پر گفتگو کرتے رہے تو وہ بھی کم ہے. اس کا صحیح معنوں میں علمی حق میرے جیسا ناقص العلم تو کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے آگے فرمایا من المہاجرین, یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کا چیپٹر جو ہے ہم نے اتنا زیادہ پڑھا ہے, سورہ بقرہ میں بھی پڑھا, پھر سورہ آل عمران میں بھی پڑھا, پھر سورہ مائدہ میں بھی پڑھا, سورہ اعراف میں بھی پڑھا بنی اسرائیل کے تذکرے میں, پھر اس کے بعد ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا, سورہ توبہ کے بھی شروع میں پڑھ چکے ہیں. اتنا زیادہ ہم نے ہجرت کے متعلق پڑھا. لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ بعض دروس میں ساتھی موجود ہوتے ہیں, بعد میں نہیں ہوتے ہیں, اور یہ آیت کا اپنا ایک وزن ہے, اپنی ایک اہمیت, ایک فضیلت ہے. تو اللہ نے چونکہ یہ بات خاص طور پہ منافقین کا اتنا زیادہ تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد, جو منافقین کے تذکرے کے بعد جو ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے, تو لازمی سی بات ہے کہ یہ لوگ اہمیت کے حامل ہیں. تو اللہ نے سیاق کے اعتبار سے اس آیت میں سیاق کے اعتبار سے جو لفظ ہے اگر ہم ان میں غور کرتے ہیں تو السابقون الاولون من المہاجرین, مطلب یہ کہ سبقت کرنے والے, اسلام لانے کے لیے سبقت کرنے والے وہ لوگ من المہاجرین جو مہاجرین میں سے ہیں. علماء کرام ایسی ترجمہ کرتے ہیں اور یہی آیت کا ترجمہ بنے گا. لیکن میں ایک خاص چیز کی طرف آپ کی روشنی دلانا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں نے پہلے کل کے درس میں یعنی کہ پہلے والے جو طبقہ تھا سابقون الاولون ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا. من المہاجرین, دیکھیے اسلام لانے کے بعد جیسے کہ ایک مہاجر کا بھی میں ایسے ہی آپ کو تذکرہ کرتا ہوا چلتا ہوں. ایک صحابی تھے, ان کا مجھے صحیح نام اس وقت یاد نہیں ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس دور میں کہ جب ہجرت کا حکم اتر چکا تھا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے رسول میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں. دیکھ لو جیسے میں نے کل بھی ایک بات بتائی تھی, السابقون الاولون میں داخل ہیں یہ لوگ. شبکت کریے انہوں نے اسلام لانے میں, سوال نہیں کیا انہوں نے دعوت کو سنا ہے. دعوت کو سننے کے بعد سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ سے بیعت کی, اسلام قبول کیا, اسلام کی شہادت دی. ان لوگوں میں سے ایک, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کرنا ہے, آپ مجھے بتائیے مطلب اسلام میں کیسے قبول کروں. تو اب اس کو تو اندازہ نہیں ہے, ایک جیسے کلمے وغیرہ کا اس کو تو اندازہ نہیں ہے اسلامی احکامات کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس کے سامنے رکھی ان میں سے صرف 2 باتیں میں آپ سے گوشتگار کرنا چاہتا ہوں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اس کے سامنے رکھا, اور دوسری ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو رکھی ہوئی ہے کہ اسلام یعنی کہ جب تو یعنی اسلام میں داخل ہوگا تو تجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا, تجھے اپنا گھر بار, تجھے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. کیا تم اس کے لیے راضی ہے؟ دوسری ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کا حکم اتر چکا ہے اور اب آپ کی دعوت میں ہجرت کی تبلیغ بھی شامل ہو گئی ہے. کیا آپ ہجرت کی بھی تبلیغ کریں گے؟ ہجرت کا جو حکم اترا ہے وہ بھی لوگوں تک آپ پہنچائیں گے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایک مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دارالحرب میں رہے. وہ کہ جو جنگ کی جگہ ہے مستقل, وہاں اسلام نہیں پہنچا ہے, جب وہ ذمہ نہیں ہے, وہ جنگ کی جگہ ہے, مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہاں رہائش اختیار کریں. اس پر میں پہلے بھی کافی کچھ روشنی ڈال چکا ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جو صحابی تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بات پوچھی, تو تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, ہم تجھے کسی بھی معاملے میں, ہم سے مراد کیا کہ جہاں ہجرت کر کے پہنچیں گے, جہاں یہ پوری تحریک جائے گی, جن لوگوں کے پاس یہ لوگ پہنچیں گے, آپ نہیں جانتے ان کو کہاں آپ کو لے جایا جائے, آپ کو نہیں پتا آپ کو کہاں لے جایا جائے. ہو سکتا ہے آپ کو حبشہ بھیجا جائے, زندگی میں کبھی نہیں گئے, شیعیوں کے درمیان جا کر رہنا پڑے گا. ایسے لوگ کہ جن کی زبان اپنی زبان نہیں ہے, جن کا طور طریقہ اپنے جیسا طور طریقہ نہیں ہے, جن کا مذہب اپنے جیسا مذہب نہیں ہے, وہاں جا کے رہنا پڑے گا. تو آپ ان کے اس کے لیے تیار ہو. اس نے یہ بات کی, اللہ کے رسول جو بھی آپ حکم دیں, جیسا بھی آپ مجھے رکھیں, میں ویسا آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. بات آئیے سمجھ میں. یہ وہ ایک صحابی کی مثال لے لو, ہجرت کا حکم سنا ہے,
ہجرت کے حکم پر اعتراض کیا ہے، ہجرت کے حکم پر بھی سوال نہیں کرا اس نے. السابقون الاولون، یہ ہے سبقت کرنے والے اسلام کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پھر ہجرت کو ہم لیتے ہیں. ہجرت کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ یاد رکھیے، شہید ہے نا شہید. دیکھو اسلام نے جو فضیلت قائم کری ہے لوگوں کی، وہ فضیلت غیر کو عطا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کرنا. مثلا آپ کسی غیر نبی کو نبی کہہ سکتے ہو؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہکلا کیوں جاتے ہو یار؟ اس لیے کہ وہ صاحب وحی نہیں ہے، وہ صاحب وحی نہیں ہے، اس کو وحی نہیں اترتی. حقیقت یہ ہے کہ نبی وہ کہلائے گا، رسول وہ کہلائے گا جس میں وحی اترتی ہے. وہی اسی فضیلت کا حامل ہے تو وہی اس نام کا بھی شرف رکھتا ہے. بات بدل میں اسی طریقے سے آپ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کری اس کو صحابی کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا. اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اس کے لائے گا، اور جو کسی تنظیم کے لیے مرا. عصبیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذہنوں میں رکھ لو اپنے اپنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص کی موت عصبیت کے لیے ہوئی کہ وہ عصبیت کی طرف بلاتا تھا، اس کی موت جاہلیت پہ ہوئی ہے. جاہلیت سے مراد کفر پر، اس کی موت جاہلیت پہ ہوئی ہے. عصبیت سے مراد کسی ایک زبان کسی ایک خاص نسل کی طرف دعوت دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی موت جاہلیت کے اوپر ہوئی ہے. تو ایسا شخص اگر وہ مرتا ہے اس کو شہید کہنا کتنا بڑا کفر ہے آپ اندازہ کرو. بعض لوگ لاشعوری طور پہ بولتے ہیں، چلو وہ ایک الگ بات. جاننے بوجھنے والے آدمی کو نہیں کہنا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہجرت. ہمیں پتہ لگا کہ شہید ہمیں کسی غیر کو نہیں کہنا. اسی طریقے سے مثلا میں آپ کو یہاں ایک اور بھی بات ہو سکتا ہے بات ساتھیوں کے ذہن میں کھڑک رہی ہو تو میں یہاں اس بات بھی کلیئر کرتا چلوں. مثلا بعض روایتوں میں جو قتال فی السیف کے ذریعے یعنی کہ تلوار کے ذریعے مرنے والے بندے ہوئے جو شہید گئے، اس کے علاوہ بھی کیٹیگریز آئی ہیں بعض روایت. تو بھائی میرے یہ ضرور یاد رکھنا کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ شہید ہیں، ہوگی آپ کے ذہنوں میں وہ روایات، لیکن مطلب عرض کر رہے ہیں میرا یہی ہے کہ اصل منصب اسی شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. اصل منصب جیسے کہ ہم پڑھ کر آئے سورہ انفال میں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارے گئے، وہ لوگ اور بیٹھے رہنے والے کیا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے سوال کیا کہ ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اچھا جی، اسی طریقے سے ہجرت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. اصل میں ہجرت کے لغوی معنی تو نقل مکانی کرنے کے، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ اختیار کر لینے کا. لیکن جب ہمارے دین میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم پر اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دوسری جگہوں پر. اس کے سوا مثلا ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے سوا کوئی شخص زمین کے لیے، حقوق کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، وہ شخصیت جو کہ مسلمان بھی صحیح طریقے سے نہ ہو، ہے نا، اس کے لیے اگر وہ اپنا گھر چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ اختیار کرتا ہے اس کو مہاجر کہنا کفر ہوگا. اسی لیے ہوگا کہ اللہ نے کن کو کہا ہے اور آپ نے شرط کس کو دے رہے ہیں؟ وہ مہاجرین کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا یا دوسرے اپنے علاقے چھوڑے، مدینہ یا حبشہ گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ والوں سے زیادہ اگر ویسے دیکھا جائے تو مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان سے زیادہ بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حبشہ گئے، حبشہ جانے کے بعد مدینہ ہے. میری بات سمجھ لو. اب کیا ہے کہ یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی. اب یہ سمجھیں ہجرت کیا ہے. یعنی جیسے میں نے کل بھی ایک بات بتائی تھی، جھوٹی عقیدتیں، نمود و نمائش والے الفاظ استعمال کر کے اصل جو بات ہوتی ہے نا، اصل بات، اس کو دبا دیا جاتا ہے. آپ یعنی کہ مثلا جب کسی چیز کا بات کرتے ہو، مہاجر صاحب، جب تک آپ ہجرت کا کانسیپٹ نہیں بتائیں گے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، اس وقت تک سامنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ ان لوگوں کا مرتبہ اور منصب ہے کیا، وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے. بات میری آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے کہ ہجرت کو سمجھیں گے، ہجرت کیا ہے.
ایک شخص وہ پیدا ہوا، مثلاً میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ یہاں سے آپ لوگ ہجرت کرو، آپ لوگ کہاں جاؤ، یعنی یہاں سے نقل مکانی کرو، آپ لوگ سب کے سب پہنچ جاؤ امریکہ۔ ایک مثالی بات بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے۔ اب ہم لوگ ذرا ایسے دیکھتے ہیں، یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، کہاں؟ حیدرآباد میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم میں ایک شخص کی عمر 2 سال ہے، ایک کی 5 سال ہے، ایک کی 10 سال ہے، ایک کی 20 ہے، ایک کی 30 ہے، ایک کی 40 ہے، اور ایسا بھی ہوگا کہ جس کی عمر 70 سال ہوگی۔ یہی حیدرآباد میں کبھی نہیں جاؤ حیدرآباد چھوڑ کے کہیں، ایسا بھی ہوگا جس کی عمر 70 سال ہوگی۔ کتنی؟ اب وہ 70 سال کا آدمی، اس کے لیے حیدرآباد اس کا گھر ہے، یہاں کی مٹی اس کی مٹی ہے، یہاں کی آب و ہوا اس کی آب و ہوا ہے، یہاں کا پانی اس کا پانی ہے، یہاں کی غذا اس کی غذا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ اس کے لوگ ہیں، یہاں پر ہر تکلیف، ہر خوشی، ہر غمی وہ اپنے سینے سے لگاتا ہے، یہ اس کا شہر ہے، یہ اس کا علاقہ ہے۔ ان گلیوں میں وہ کھیلا، ان بازاروں میں اس نے کام کیا، اور اب وہ وقت آیا کہ انہی لوگوں کے درمیان وہ اپنی بقیہ زندگی کاٹ کے ختم کر رہا ہے۔ بات آ رہی تھی؟ مکے کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے وہ مدینے نہیں جا سکتے تھے کسی بھی اعتبار سے۔ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ سب سے پہلی وجہ بار بار یہ آئی ہے کہ جی مکے والے اور مدینے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپس میں اختلاف تھا۔ یثرب والوں میں اور مکے والوں میں آپس میں اختلاف کا جنگیں ہوئی ہے باقاعدہ آپس کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسرے علاقوں میں مکے والوں میں جنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ مکے والے ذہنی اعتبار سے، جس کو کہہ لیں ہم کہ اٹھائے جینے ٹائپ کے، ڈکیت ٹائپ کے لوگ تھے، جنگالو، لوٹ لیے قافلے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اور یثرب والے یہ زرعی پیشہ لوگ، زراعت کرنے والے، کھیتی باڑی، بہت کم ان میں لڑنے پھرنے والے لوگ، وہ بھی یہود جو قبائل تھے وہ لوگ۔ اب ایک تو وجہ یہ بھی ہے، پھر دوسری بات یہ کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدا ہے وہ نظر آتے ہیں، جس اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہ نظر نہیں آئے، جس مدد کی بات کرتے ہیں وہ مدد دور دور سے نظر نہیں آ رہی ابھی ان لوگوں کو، جن برکتوں کی، جن فضیلتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آج ہمارا ہر شخص صلاۃ التسبیح اس وقت پڑھے گا جب اس کی فضیلت اس کو بتائی جائے، ویسے نہیں پڑھے گا۔ اثر کی سنتیں جب پڑھے گا جب اس کی فضیلت اس کے سامنے آ رہی ہے۔ کوئی تسبیح یا درود یا کوئی چیز جب پڑھے گا جب اس کی فضیلت اس کو پتہ لگ جائے، پتہ لگے مجھے اس کا ثواب ملے گا، پھر بیچارہ عمل کرے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب وہ لوگ، ان کو نہ فضیلتیں پتہ ہے، نہ برکت، مطلب سامنے نہیں آئی ان کے۔ نبی موجود ہے، نبی جب تک موجود ہے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں امت کے، بہت سی چیزیں، بات آپ میری سمجھ رہے ہو؟ اب ابھی ان کے سامنے، لیکن ان کے سامنے ایک شخصیت موجود ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کس نے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے وہ رسول ان کو نظر آ رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ان کا حکم کیا وزن رکھتا ہے، ان کی بات، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا وزن رکھتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ جب وہ جو قوم کہ جس کے زمانے گزر گئے، ان کے کام کا اعتبار، ان کے کام کا آپ اندازہ کریں، ان کے کام و کاروبار کا اندازہ کریں کہ وہ امپورٹر ایکسپورٹر ہے۔ ان میں مکے میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے۔ یہ اگر کسی غرض سے باہر جاتے ہیں تو صرف اتنا کہ تجارت کا سامان لے کے گئے باہر فروخت کیا اور شام سے پہلے اپنے گھروں پہ واپس آئے، باہر رہنے کا کام نہیں ہے، یعنی اتنے اپنے شہر میں رہنے کے عادی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کیا کہ اللہ تمہیں کہتے ہیں ہجرت کرو۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ سمجھنے کا کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، اور کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ ساری جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ سوچو اب ایسی قوم کا، ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، کیا ہم ایسے اپنا گھر چھوڑنا پسند کریں گے؟ گھر بار فرض کریں میرا باپ جو ہے مشرک ہے، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، فرض کریں میرا باپ مشرک ہے، پر ہے تو میرا باپ، میری ماں مشرک ہے، پر ہے تو میری ماں، میری بیوی مشرک ہے، پر ہے تو میری بیوی، میرے بچے
میری بیوی کے کہنے میں یا میرے ماں باپ کے کہنے پہ چل رہا ہے، لیکن ہے تو میرے بچے، میرے بھائی بہن مشرک ہیں لیکن ہے تو میرے بھائی بہن۔ لیکن اب کیا ہے، حکم یہ ہے ان سب کو چھوڑ دو اور کہاں جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ مستقل، جہاں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں وہ ان کے پیچھے پیچھے، اگرچہ جنت میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو جدھر یہ تمہیں لے جاتے ہیں ادھر ہی جاؤ۔ اچھا جی، اب اس سے پہلے یہاں تک تو یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ کتنا سخت ہے ان کے لیے اللہ کے رسول کے کہنے پہ اپنا گھر بار چھوڑنا۔ چھوڑا انہوں نے، چھوڑا نا۔ کسی کا بھی اعتراض تاریخ میں آتا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اللہ کے رسول آپ اتنا سخت حکم ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ چلو یہ یہاں تک بات سننا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہجرت وہ کیوں کرنا ہے، ہجرت کا حکم اللہ نے کیوں اتارا؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے شروع سے اسلام کے ساتھ اسلام کا دعویٰ اتنا شدید ہے کہ بہت جلدی آدمی کو ہضم نہیں ہوتا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 بڑے مذہب تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات تھی۔ وہ 4 بڑے مذہب، ان سے آپ کا مقابلہ تھا اپنے ہی رہتے میں رہ کے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 صابی، ستارہ پرست۔ یہ جیسے آج بھی ہمارے جو نا ستاروں کا علم دیکھنے بیٹھتے ہیں ہمارے جہاں میں، ستارہ پرست۔ اور نمبر 4 بت پرست۔ مشرکین عربوں کا پرانا ان کا مذہب، صحیح، یہ 4 مذہب صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ذرا دیکھنا، وہ کہہ رہے ہیں امن خلق السماوات والارض سیقولون للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے تخلیق کرا؟ یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ یہ کس سے بات اللہ، یہ کس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں مشرکین عرب کے لیے۔ کن کے لیے؟ جن کے لیے آج صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے بت پرست تھے وہ، نہیں، ایک اللہ کو مانتے تھے وہ بھی۔ کس کو؟ 20 پارے کی پہلی آیت امن خلق السماوات والارض، ان سے سوال کریں زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کرا؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا مسئلہ یہ ہے ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ مثلا اس طریقے سے کہ اگر ان کو مریدیں، حاجتیں، پریشانیاں رکھنی ہے تو ایک اللہ کے سامنے نہیں رکھنی، اللہ کے سوا بھی کسی کو پکارنا ہے، اس کے ذریعے سے پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آ جاؤ دوسرے نمبر کا ستارہ پرست، وہ تو تھے ہی کمیونسٹ، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ وہ ستاروں میں تاثیر کے قائل تھے کہ بارش ہوگی ستارے کی وجہ سے، جب یہ ستارہ یہاں آ جائے گا تو بارش ہوگی، دن رات یہ ہوگی، یہ ایسے آئے گا، یہ سارا ان کا ایسے چلتا تھا ساتھ کا۔ اچھا جناب علی، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ یہود کہ جن کا دین کیا، جن کا دین بناؤ، یہود کا دین کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، نہیں کیا ہو جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے نا، توریت پہ عامل تھے، دعوے دار کس کے تھے؟ تو ہم توریت پہ عمل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں یہود کے علاقوں میں مزار دیکھیں، جہاں جہاں یہود بسے مزار نظر آتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ ایک اللہ کو، ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایک اللہ کی اپنی پریشانی کس کے آگے رکھتے ہیں؟ ایسے نہیں، ایک وسیلہ ان کا عزیر علیہ السلام، کیا وہ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ہماری پریشانی۔ نمبر 4 عیسائی، عیسائیوں کے علاقوں میں دیکھیں دنیا کا سب سے پہلے نمبر کا مذہب ہے اس وقت، ہے ان کے علاقوں میں؟ نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہو، بات تو ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا اب آیا آخری نبی، مد مقابل یہ 4 بڑے مذہب ایک ہی علاقے میں۔ ابھی رومیوں کے علاقے میں تو گئے بھی نہیں، دوسرے علاقوں میں رومی مجوسی آپ کی پرہیز کرنے والے، صحیح، ابھی ادھر تو گئے بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی علاقے میں 4 قسم کے لوگ ارد گرد آباد ہیں۔ سب سے پہلے 3 کے سوالوں کا جواب بت پرست مشرکین عرب۔ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کی کوئی تم پہ دلیل اتری ہے؟ تم ابراہیم پر جھوٹ باندھتے ہو، کس پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ یہ کس کی پیروی کے دعوے دار تھے؟ مشرکین عرب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ تم ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتے ہو، ان کا دین ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کے ایک اللہ سے مدد مانگنا تھا، تم ایک اللہ سے مدد مانگتے ہو،
تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ وہ جواب کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ بڑی زبردست، ما وجدنا علیہ آبانا علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے باپ دادا کو اس خاص طریقے پہ چلتے ہوئے دیکھا، تو کیا کہتا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے کیا؟ بات نہیں سمجھ میں؟ دوسری طرف یہود و نصارہ، ان کا جواب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی شروع کی 41 آیتیں پڑھ لو، ان کے اعتراضات اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے جوابات آپ کے سامنے آ جائیں گے، پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ سب سے بہترین اعتراض عیسائیوں کا، بھائی ہم عیسیٰ کو اگر خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ہم وسیلہ بناتے ہیں تو آپ ذرا چھوٹی بات میں عیسیٰ جو ہے اس کا باپ بتا سکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ نے ان پر آیت نازل کری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا بناتے ہو اور اس کا وسیلہ بناتے ہو، ایک اللہ کو نہیں پکارتے، عیسیٰ کو بیچ میں شامل کرتے ہو، اگر اس وجہ سے باپ نہیں تھا تو پھر تو ان سے کہو کہ آدم کو تو اپنا رب بنا لو، کیونکہ اس کے تو ماں باپ نہیں تھے، اس کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے، ان کو تو اپنے رب بنا لو گے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا جناب علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے پاس آپ ہیں رسول، علم کامل دنیا میں کس کے پاس ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، جو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے، اس کی زبان مبارک سے وہی نکلتا ہے جو ہم اس کی طرف وہی کرتے ہیں۔ اس آپ کا ہر یعنی کہ سامنے والا ہر اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب، سارے اعتراض ختم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوبی ہے کس کے فرزند؟ ابو طالب کے بھتیجے، کس کے؟ ابو طالب کے، قریش کی سب سے اعلیٰ شاخ بنو ہاشم صاحب کا تعلق۔ اب کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی رکھ سکتا ہے؟ کون آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون؟ مطلب تکلیف مراد کیا ہے؟ ایک ایسی تکلیف جس سے وہ سامنے والا ظاہر ہو کر باہر آ جائے کہ یہ ہے میرا دشمن، ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی تو وہ بھی سارے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں، اکیلا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو یوز کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات آ گئی سمجھ میں، اللہ ویسے بھی ان کو اپنے جو نا الگ سے حفظ و امان میں رکھتا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کا کیا ہو؟ ان کے لیے تو اللہ نے آیت اتاری تھی، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ سوچا تم اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ تو بولو گے نا کہ جن کے ساتھ ابھی یہ قاعدہ چلے گا کہ اللہ ان کو ہجرت کے ذریعے بھی آزمائے گا، ان کو جہاد کے ذریعے بھی آزمائے گا، ان کو ایمان کے ذریعے بھی آزمائے گا، ان کو ان کی اولادوں کے ذریعے بھی آزمائے گا، ان کو ان کے مال کے ذریعے بھی آزمائے گا، یہ تو شروع ہو گیا نا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے پہلا گروہ، پہلے لوگ، ٹھیک ہے، ان میں کل میں نے مثال دی تھی ابو بکر کی، آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے، میں نے مثال دی آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے مثال دی آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مثال دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مثال دی مصعب بن عمیر کی، مصعب دی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب کیا ہے کہ جیسے یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے ساتھ، ان سب سمیت اور بھی دوسرے جو مکے میں رہنے والے لوگ تھے، مختصر بتا رہا ہوں کہ مکے میں جو رہنے والے لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے، بری طریقے سے ان کو دین سے برگزیدہ کیا جا رہا ہے۔ مثلاً دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی بات ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے چونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں ہم پر وہ دور نہیں گزرا، جیسے مثال دو افغانستان پر وہ دور گزر گیا ہے۔ افغانستان میں باقاعدہ جو لوگ تھے، باوجود اس کے کہ ان کا جن سے پہلے مقابلہ تھا وہ روس سے تھا۔ روس والے کون ہیں؟ کمیونسٹ۔ روس والے کون ہیں؟ کمیونسٹ، کہ جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا دو طریقے سے، جنگی طور پر اور علمی طور پر۔ جنگی طور پہ اور علمی طور پہ۔ جنگی طور پہ مراد یہ کہ ان کے اوپر حملے کر کر کے ان کی حدود ان پر کم کرنا۔ علمی طور پر کیسے؟ علمی طور پر ایسے کہ باقاعدہ مسجدیں ویران کر دیں، مسجدیں، اور اس کی جگہ پر ایک مسجد، جامع مسجد کابل کی، آج بھی اس کی تصویر موجود ہے، کیا باقاعدہ اس کو روسیوں نے جوتا بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا مسجد کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مسجد کو کیا کرا؟ ایک مسجد کو اسلحے کی فیکٹری بنایا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک مدرسے کو شراب خانہ بنایا روسیوں نے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس طرح مینٹلی دیکھو، روسیوں کی اور افغانیوں کی جو جنگ چلی وہ قریباً ایک صدی کے چلی، قریباً ایک صدی۔ ایک صدی میں دو نسلیں کام میں آئی افغانیوں کی، کم سے کم دو نسلیں روسیوں کے ہاتھوں
ماری گئی. تیسری نسل جو آ رہی ہے، دیکھو پہلی نسل مری تو اس کے ساتھ اتنے ہی اسلام مرا. میری بات سمجھے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، تھوڑے سخت الفاظ ہیں. دوسری نسل مری تو اور اسلام مارا گیا، کیونکہ کتب خانے ان کے جلا دیے گئے ہیں، حافظ ان کے مار دیے گئے، قاری ان کے مار دیے گئے. اسلام کس سے سیکھیں گے؟ اسکول ان کے نہیں چلتے، مدرسے ان کے نہیں چلتے، صحیح بخاری انہوں نے نہیں کی، ترجمان قرآن تک انہوں نے نہیں دیکھے. میری بات سمجھنے ہے، لائبریری ان کے نہیں تھی، بات سمجھنا. اب جو تیسری نسل آئی ہے ان میں سے کثرت سے ایسے لوگ تھے جو نقل مکانی کر کر کے آذربائیجان گئے، پاکستان آئے، ہندوستان گئے، ادھر ادھر. کیا کریں؟ ماں کو اپنے بچے کو بچانا ہے، کہیں سے بھیجے گی. وہ جو بچے آج آذربائیجان کی طرف چلے گئے، آذربائیجان میں آج جا کے آپ اس نسل کو دیکھو سارے کمیونسٹ ہیں. وہ باپ دادا کون تھے ان کے؟ وہ نہیں کہتے ماں وجدنا علیہ آبانا علی آثارہم، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پر چلتے ہوئے پایا تھا. وہ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا، اسلام ہے نا، اسلام یہ دلیل سے چلتا ہے، بے دلیل نہیں چلتا. بے دلیل جو مذہب ہو اس کو اسلام ہی توڑ دیتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ لیکن جب دلیل ہی نہیں پتا اسلام کی تو سامنے والا کیا بتائے گا؟ ایک پوری نسل انہوں نے تمہاری ختم کر دی. بات آئی سمجھ میں؟ اب آج اغوانیوں کو علم کی قدر ہے تم سے زیادہ. بات آئی سمجھ میں؟ اب دیکھ لو مکے والے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے، ان کا علمی مرکز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کا علمی مرکز، ان کا قرآن، ان کی حدیث. صرف ایک شخصیت ہے، کون؟ چھاپا خانے تھے، کتابیں تھی، لائبریری تھی، مساجد تھی، مدارس تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس دین کو سیکھنے کے لیے سب کچھ ہے. نہیں ہے بدنصیبی، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی. وہ لوگ آپ سے زیادہ تجارت پیش آتے. کس طریقے سے تجارت پیش آتے؟ فجر میں اٹھتے تھے. کب اٹھتے تھے؟ فجر میں. کون تھے وہ؟ جس وقت وہ فجر میں اٹھتے تھے وہ کافر ہوتے تھے. وہ فجر میں اٹھتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ ہم فجر میں نہیں اٹھتے مسلمان ہو کے. وہ کافر تھے، فجر میں اٹھتے تھے کافر ہو کے. اور ان کا کاروبار بند ہوتا تھا اثر میں، بند ہونا شروع ہو جاتا تھا، مغرب تک بند ہو جائے گا. بات کیوں؟ وہ کافر ہونے کی وجہ سے شراب خانوں میں جاتے تھے، مجرا خانوں میں جاتے تھے. لیکن ان سب کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں جاتے تھے. ان سب کے بعد آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، وہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ میں، سب ان کے بڑے بچے نہیں، سارے بڑے ان کے کعبۃ اللہ میں آ کے جمع ہوتے تھے. آتے کے ساتھ ہی پہلے اندر جو کافر مشرک کوئی بھی اندر داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتا تھا، پھر حبل کے گرد چکر کاٹتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے بعد ایسے ہلکے بنا بنا کے بیٹھے ہوتے تھے سارے، اور اپنے قبائلی مسائل پر گفتگو. یہ کافروں کا کعبۃ اللہ سے کتنی محبت ہے، ان کو کافروں. میری بات سمجھ لو آپ لوگ. اچھا، مسلمان کو مسجد سے محبت ہے؟ کبھی مسلمان کو دیکھیں بیچارے آیا کاروبار سے، گھر گیا، کھانا نہ کھا کے مسجد میں جا کر بیٹھے دیکھیں نہیں. اس سے پہلے مولوی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے حدیث پڑھ لیا مسجد میں سونا منع ہے. اس سے پہلے ہی لکھ کے لگا دیا بیچارے نے مسجد میں سونا منع. حالانکہ کسی حدیث صاحب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسجد میں سویا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسجد میں سویا کرتے تھے. لیکن آج بدبختی اور یہ شیطان نے وہ ہمارے ساتھ جرم کرا، ہمارے لیے تھلے تو بیٹھنے کے لیے موجود ہیں پر مسجدوں پر تالے لگے ہوئے. ہماری اپنی بھی بدقسمتی ہے نا. ہم اپنے محلے کی مسجد خود آباد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تھلوں کو اگر آباد کریں گے تو بھائی مولوی تو ہمارے لیے تالا لگائے گا ہی. بات آ رہی ہے؟ اچھا جی، وہ لوگ اور ان اپنا موازنہ کر کے آپ کو بتاؤں، کیونکہ ابھی وہ ان کو ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر ہجرت کا حکم ہم پر آ جائے تو کیسا ہوگا. بات آ رہی سمجھ میں؟ ان لوگوں کے ساتھ اتنی تکلیفیں پیش آ رہی کہ ان کو دین نہیں سیکھنے دیا جا رہا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو مسلمان ہو جائے گا، یہ بالکل اس طریقے کی بات ہے. اس کے ساتھ بیٹھے گا وہاں بھی ہو جائے گا، یہ بالکل اس طریقے کی بات ہے. اس کے ساتھ بیٹھے گا سنی ہو جائے گا، آتا نہیں. اس کے ساتھ بیٹھے گا شیعہ ہو جائے گا، آتا نہیں سمجھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے گا تو مسلمان ہو. یعنی کیا؟ ابو جہل کا کل جملہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، ابو جہل کیسے برین ٹارچر کرتا تھا. محمد کے دین کو قبول کرے گا، محمد کا دین. ایک ابو جہل کا چھوٹا سا جملہ ہے، بات کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کے پاس پوری کہانی ہے. محمد کا دین کافروں کے لیے کیا ہے؟ یہ
محمد کا دین. لیکن ہماری بدبختی دیکھو, ہمارا دین قادریوں کا دین ہے, ہمارا دین حنفیوں کا دین ہے, ہمارا دین شافعیوں کا دین ہے, ہمارا دین مالکیوں کا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ ابو جہل کیا کہتا ہے, کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانا ہو بہترین طریقہ, کیا تو محمد کے دین کو قبول کرے گا؟ یعنی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا. کہنے کا مطلب کیا ہے, ہمارے باپ, کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا غلط کرتے تھے؟ ابو جہل کیا بول رہے ہیں, کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے تیرے باپ دادا غلط کرتے تھے؟ یعنی کس طریقے سے شیطان اپنے اس لاڈلے کے ذریعے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹاتا تھا. صحیح ہے. اچھا جناب علی, دوسری طرف اسلام قبول کرنے والوں میں کثرت غریبوں کی. امیر کیا کرتا ہے, امیر ویسی مذہب قبول نہیں کرتا, اسلام سے دور کی بات. غریبوں کی تعداد آتا, جیسے ہیراکل کے بارے میں ہرکیولس کے متعلق آتا ہے نا صحیح بخاری میں. کیا سوال کیا تھا اس نے ابو سفیان سے کہ محمد کا دین قبول کرنے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں یا بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کیا کیا, اس نے بولا کہ شاید یہیں سے محمد کی بات ختم ہو جائے گی. ہاں, نبی کا یعنی محمد کا دین قبول کرنے والے زیادہ تر غریب نچلے طبقے کے لوگ, ایسے جان لائق نچلے طبقے کے. تو ہیراکل نے جب یہ بات سنی اس نے بولا انبیاء پر ہمیشہ نچلے طبقے کے لوگ ایمان لاتے ہیں, سب سے پہلے نچلے طبقے کے لوگ. اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے, یہ جو بات ہم نے لوگ قوم پرستی کرتے ہیں نا, نیچے اوپر کا تقابل کرتے ہیں, سمجھنی چاہیے ان کو بات کہ دیکھو سب سے بڑا شرف ہر زمانے کے اندر, جیسے کہ اب تو زمانہ یہ ہے کہ اب ہر زمانہ نہ تھا, مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ہم بہت زیادہ منہ سے کفریہ جملہ نکال دیتے ہیں. زمانہ بدل گیا, زمانہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, تو اب قیامت تک زمانہ اب کوئی نبی آئے گا تو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے تھے, کیونکہ رسول آنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, تو قیامت آپ کی نبوت چلے گی, تو زمانہ ایک ہے. اب کیا کہ اس نے کیا کہا کہ پہلے زمانے کے لوگ بھی جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے انبیاء کے اوپر ایمان آیا کرتے تھے. تو آپ کو فضیلت پتہ لگی نچلے طبقے کے لوگوں کی, کہ سب سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا جناب ہے, پھر ان میں نچلے طبقے کے لوگ تھے مثلا بلال جیسے, اور ان میں اوپری لیول کے بھی لوگ تھے مثلا مصعب بن عمیر جیسے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. لیکن جب اسلام کو قبول کیا نا, مکی والوں نے ان کے ساتھ کیا کرا, مکی والوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ کیا, معاشرتی بائیکاٹ کیا, تجارتی بائیکاٹ کیا, مذہبی بائیکاٹ کیا, رشتہ داری ان سے ختم کی, سارے سلسلے سے ختم ہو. نتیجے میں امیر بھی کیا ہو گیا ہے, امیر بھی غریب ہو گیا. اب ہجرت پہ جب حکم اترا تو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑنے والے نہیں چھوڑنا چاہیے, بلال کو چھوڑنا چاہیے, عثمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ مکے کے دوسرے نمبر کے رئیس ترین آدمی, مال و دولت کی فراوانی, تجارت چاروں طرف پھیلی ہوئی, لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نے سارا ختم کر دیا معاملہ. تجارت ختم, مال و دولت ختم, سب کچھ بھیج بھاج کے تجارت ایک جگہ سارے پیسے جمع کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے ہجرت کر جانے کا. سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کرنے کے لیے ہجرت کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات آئی سمجھ میں؟ اور اس حالت میں ہجرت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آپ کے نکاح میں, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, اور دونوں میاں بیوی اور جو دوسرے چند لوگ آپ کے ساتھ جو ہجرت کرنے والوں میں تھے وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ, وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے. اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کنز الاموال وغیرہ میں کہ باقاعدہ ایک عورت نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ وہ کافر تھی عورت, اس نے کہا محمد میں نے تیری بیٹی اور تیرے داماد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ دروازے کے اندر تھے, لیکن ایک دم پریشان ہو کر آپ دروازے سے باہر آ گئے, کیونکہ بغیر بتائے ایک دم نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم دروازے سے باہر آ گئے. آپ نے صرف اتنا جملہ پوچھا, تو نے ان کو کس حال میں دیکھا, تو نے ان کو کس حال میں دیکھا. تو وہ کافر عورت کا انٹرویو دیکھ لو, کس کے لیے؟ مکے کے دوسرے نمبر کے امیر ترین آدمی کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کافر عورت کا انٹرویو یہ ہے, وہ یہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک لاغر سے گدھے پر, کمزور سے گدھے پر آپ کی بیٹی کو بٹھا کے خود پیدل ننگے پیر چلتا ہوا حبشہ کی طرف جا رہا تھا. کون؟ مکے کا دوسرے نمبر کا رئیس ترین آدمی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
صرف کس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. لوگ دھڑا دھڑ ہجرت کرتے، حبشہ کی طرف جاتے اور دوسرے علاقوں کی طرف جاتے. مدینے کے والے اسلام قبول کیا تو مدینے کی طرف جاتے. عبداللہ بن ام مکتوم اور دوسرے جو صحابہ تھے ان کو تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ پہلے نکلو. کیوں؟ کیونکہ وہ حافظ اور قاری تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد رسول اللہ کو اطمینان ہوا کیونکہ سب سے پہلے حافظ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کیا. صحیح ہے، کیونکہ جا کے یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے گا وہاں پہ. اور عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، مسجد نبوی میں اذان دینے والے تھے. یہ جب مدینہ ان کو رسول اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا تو اندازہ کرو مدینہ ہجرت کر کے کون جا رہا ہے؟ مدینے کی طرف جو ہجرت کر کے جانے والے لوگوں میں ان میں نابینا ایک آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک معذور ہجرت کر کے جا رہا ہے، وہ جو عذر کی حالت میں ہے، وہ جس پر ہجرت معاف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، کیونکہ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس کو جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے. اور حکم کس نے دیا؟ حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. اب اس کے بعد یک کے بعد دیگرے یہ لوگ ہجرت کر کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئے. مثلا ان میں ایک شخص کے متعلق آپ سمجھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ جب انہوں نے ہجرت کری تو عتبہ، ربیعہ اور ابو جہل ان تینوں نے باقاعدہ کیا کرا، ان کا مکان جو ہے وہ تو یہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، راتوں رات نکل گئے. ان کے مکان کو تینوں نے بیچا. اس کو بیچا ایک یہودی کو جو سور کی کھالے وہاں رنگتا تھا. ان کے مکان، ایک مومن کے مکان میں ایک کافر، ان تینوں کی وجہ سے اس کو بیچا. وہ سور کی کھالے وہاں پہ رنگتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد جب وہاں سے ان کو پتہ لگ گیا تھا، جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو اپنی آنکھیں بند کر کے ایسے گلی میں سے نکل گیا. پوچھنے والے نے جب ان سے پوچھا کہ حضرت آپ آنکھیں بند کر کے کیوں نکلے، تو جواب کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے میرا گھر یاد نہ آ جائے، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے سارے اگر مجھے میرا گھر یاد آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے میرا گھر یاد آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کم ہو جائے. بات آ رہی ہے میں؟ اسی لیے میں آنکھیں بند کر کے ایسے میں. تو اب کیا سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے میں نے ہجرت کر کے پہنچے یہاں پہ مدینے کے اندر. آپ دیکھو مدینے میں آنے کے بعد ایک دوسری قوم آپ کو نظر آتی ہے، ایک دوسری ملت جن کو دوسرا لقب ملا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے اب تک پڑھا ہے شفقت کرنے والے اسلام کے لیے جو مہاجرین میں سے تھے، یہ پڑھ لیا ہم نے اب تک. اللہ نے فرمایا والانصار، اور انصار کون؟ مددگار. انصار کے معنی مددگار، وہ کہ جنہوں نے مدد کی. داداری سمجھ میں؟ اب آپ دیکھو میں پہلے کئی مرتبہ منظر کشی کر چکا ہوں لیکن یہ منظر ہی ہے جو میں بہت کچھ سمجھاتا ہے. انصار اور مہاجرین کے درمیان میثاق ہوا. آج تاریخ میں اس میثاق کو یاد کیا جاتا ہے. آج انگریز لکھتے ہیں ان روایات کو انگریز اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ قوم جو ہزاروں سال سے آپس میں جنگوں کا شکار تھی وہ ایک شخص کے کہنے پر اس طرح بدلگیر ہو گئے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی، صدیوں کے بچھڑے ہوئے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آتا ہے. یہ جو باقاعدہ یہ قوم دیکھنا، عبداللہ بن ام مکتوم جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے آ گئے اور مدینے آئے ان کو ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں انصار کو، وہ ان میں طلب نہیں تھی جو طلب ان میں ہونی چاہیے تھی، وہ طلب نہیں تھی ان میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم ایسے ملنے کے لیے آگے بڑھ کے آتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کہ جو ہمارا حلیف ہے، وہ کہ جس تک ہمیں پہنچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اب اس سے مل لیے، اتنے میں چھوڑا جائیے اور پھر اسی راستے پر نظر، اسی راستے پر. کیوں بتاؤں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جتنے بھی لوگ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے. مکے والوں سے ایک گنا زیادہ ہے ان کا ایمان. کیوں؟ کہ ان کے لیے یؤمنون بالغیب کا قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھا. جیسے آج ہمارے لیے بھی نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیر طور پہ ایمان لاتے ہیں اگر دلیل لاؤ. دیکھا ہے ہم نے اپنے نبی کو؟ نہیں دیکھا نا، غیبی طور پہ ایمان لاتے ہیں. اسی طریقے سے مہاجرین کے رسول مہاجرین کو اندر مکے والے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن دیکھے ہوئے، لیکن انصار
انصار میں سے وہ صرف 17 افراد کے متعلق آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مکے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کری, انہوں نے اسلام کو قبول کیا, نتیجتاً انہوں نے جا کے مدینے میں تبلیغ کری, مدینے والے سارے کے سارے مسلمان ہوئے, مثلا یہود کے قبائل چھوڑ گئے اور منافقین چھوڑ گئے. اب یہ لوگ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے, یہ سارے کے سارے اس راستے پر نظر کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے ان کے نبی آئیں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس راستے سے ان کے نبی آئیں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب کیا کہ وہ لوگ سارے کے سارے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہم بڑا تفصیلی پڑھ چکے ہیں, پڑھا ہے نا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی پڑھا ہم نے. اب کیا کہ یہ لوگ سارے ہجرت کر, یعنی کہ وہ وقت آیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت سارے ایک ساتھ آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. چلو اب تک تو ایسا ہوگا 5-5, 6-6, 8-8 آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 6-7 آ گئے. لیکن اب ایسا ایک لشکر آ رہا ہے جو بہت سارے 100-150 کے قریب افراد آ رہے ہیں. اب یہ لوگ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں ایسے مدینے کے راستے پر یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. دو ایک جیسے اشخاص آ رہے تھے, دو ایک جیسے اشخاص. پتا نہیں سمجھ میں, ایک اونٹ پر دو ایک جیسا اشخاص آ رہے. ان کو پہچان کیسے ہوئی دونوں کے درمیان کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ وہ جو ایک شخص ہے وہ دوسرے پر اپنا کپڑا ہے نا ایسے رکھتا ہے کہ اس پر دھوپ نہ پڑے. وہ دوسرے پر اپنے کندھے کا کپڑا اپنے کندھے ننگے کر دیتا. عربوں میں آپ کو ایک بات میں اور بھی بتاؤں, آپ عربوں میں کندھے ننگے کرنا ان کی شان کے خلاف تھا, مردانہ شان کے خلاف تھا ان کی کندھے ننگے کرنا. ہماری طرح نہیں ننگے بھوکے کپڑے ہوتے اتنی آتی ہیں جو شارٹ پہنے ہوئے گرمیوں میں. تو وہ یہ جو ہے نا باقاعدہ اپنا کپڑا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر دھوپ نہ پڑے. تو اس سے مدینہ والوں نے پہچانا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سب نے آپ کو گھیر لیا. ہر شخص کوئی آپ کا دامن کھینچتا ہے, کوئی آپ کا کپڑا کھینچتا ہے, کوئی آپ کا ہاتھ کھینچتا ہے, آپ ہمارے یہاں آ جائیں, آپ ہمارے یہاں آ جائیں. میں نے بتایا تھا کل بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیکھو بھائی میری اونٹنی جدھر جا کر بیٹھ جائے گی بس وہی گھر پر میں رکوں. اللہ نے اسی کا مجھے حکم دیا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے آپ کی اونٹنی کسوا وہ بیٹھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی میزبانی قبول کی, میزبان رسول. لیکن اب یہ سب مل کے اپنے نبی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ایک گروہ کا. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں, پہلے بھی میں نے بتائی تھی, یاد آ گئی. اصل میں کیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے مطلب کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں یہ لوگ منافق ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یہ لوگ منافق تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن تھے یہ لوگ منافق نہ ہوتے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا ڈھنڈورا پیٹ کے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سخت غصب کی, فلاں کرا ڈھمکا کرا. صحیح ہے, سب بات تو ہوتی ہے نا, یہ دشمن تھے اہل بیت کے فلاں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ یہ ابو بکر کا سب سے پہلا خلیفہ. کون تھا مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بال اتفاق, جس کی خلافت پہ تیسرے نمبر پہ بیعت کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ. میری بات سمجھیے, جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے لیے آ رہے تھے نا, اس وقت پوری دنیا میں صرف 4 افراد جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. 4 ہستیاں. اللہ جانتا تھا, ابلیس جانتا تھا, ابو بکر جانتا تھا, یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا. میری بات دے رہا ہوں, اگر ابو بکر کسی بھی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا نا تو یہ غار ہیرا کہہ رہا ہوں میں, غار ثور بہترین جگہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے. لیکن ابلیس ابو بکر کے قریب نہیں آتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں, ابلیس ابو بکر کے قریب نہیں آتا اور یہ قتل غارت کا کام کرواتا ہے ابلیس. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ابلیس کس کے قریب آیا, ایسا کہ جس کو یہ قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے چھو کے خپتی کر دیا ان لوگوں کو. کس کے قریب آیا, کوفیوں کے, کہ جنہوں نے آج اس کو گالیاں دی جس نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں پہنچایا, اور جس نے ایک یار بڑی بات ہے, غار ثور کے چاروں طرف سوراخ تھے جن میں
سانپ رہتے تھے. ایک ذہن میں شک گزرا تو اپنے کپڑے کے دامن سارے پھاڑ کے اس سوراخوں کو ایسے بھر دیا, ان سوراخوں کو بھر دیا. اب پتہ ہے ایک سوراخ, اس ایک سوراخ پہ اپنا پیر رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران کے اوپر سر رکھے. کتنا زیادہ ابو بکر پہ بھروسہ ہے کہ نبوت اس کی ران پر سو رہی ہے. ابو بکر کے پر بھروسہ اگر دیکھنا ہے تو اس بات سے دیکھا جا سکتا ہے. اتنا تو علی پر بھروسہ نہیں کرا, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں نازیت سے بچائے, لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے, اتنا تو علی پر بھی بھروسہ نہیں کرا. بھروسہ ابو بکر پہ تھا تو دیکھ لو, ہجرت بھی کیے تو جا کے دوپہر کے وقت ابو بکر کا دروازہ بجایا, ابو بکر آپ کے ساتھ جانا ہے. بات آ رہی ہے میں. اور ابو بکر کو کبھی اس کے گھر والوں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے روایات میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی ان کے گھر والوں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آ کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اثر کے بعد گھر پہ, لیکن آج بھری دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کپڑا اٹھا کے بھاگتے ہوئے رسول اللہ کو اوپر کر کے ایسے لے کے آئے, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا اسی وقت, کیونکہ وہ دل کے اندر جو ایک آرزو تھی وہ ایسے رسول اللہ کو ایسے ٹائم پر آتے ہوئے دیکھ کر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. وہ آرزو کیا تھی کہ ہجرت کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کے حیثیت سے ہجرت کروں. بات آ رہی ہے سمجھ میں, بات آ رہی ہے میں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مجھے نصیب ہو. تو کیا کہ 2 اونٹ پہلے سے تیار کرے, رات دن ایک کر کے اپنا سب کچھ لگا کے 2 اونٹ تیار کرے, ببول کے پتے اتنے کھلا کے, کیا کہ یہ جو ہے نا بتاتا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری, ایک میری سواری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات کی, ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے تو آپ کیا کہتے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے, اللہ کے رسول نے تو اسی دن کے انتظار میں تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو اب کیا کہ جب غار ہرا پہ پہنچے تو باقاعدہ وہ ایک سوراخ خالی, تو اس پہ اپنا پیر رکھ دیا. اس پیر پر 3 مرتبہ سانپ نے اندر سے ڈسا ہے. اب اگر ایسا نا جسم کے اندر ایک ذرا سی بھی ایک تکلیف کی وہ وجہ بھی نہیں آنے دینے کہ ایسے جھنجلا جائے جسم. کیوں؟ وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہے. بتا نہیں سمجھ میں. اب کیا ہے کہ آنکھوں سے شدت تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنا جب شروع ہوئے نا, اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گال پہ گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو یہ بات نہیں دے گا, فوراً سمجھ گیا آپ نے ٹانگ گئی تھی. 3 جگہ زخم 3 جگہ, ایک پیر پر آپ نے اپنا لاب دہن معجزہ تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کے لاب دہن میں شفا رکھی تھی. لاب دہن اپنا لگایا ابو بکر کے پیر میں, نتیجتاً ابو بکر کا پیر ایسا ہو گیا کہ جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا. پھر یہ لوگ سارے, اب یہ دیکھو یہ کہاں پر آئے, یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان لوگوں سے دشمنی تھی. حرب فجار کن کے خلاف ہوئی ہے؟ حرب فجار بھی ان میں بھی یسرف والے شامل تھے, اور حرب فجار وہ جنگیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے. لیکن آپ دیکھو انصار کا ایمان کہ وہ سب کچھ بھول گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کس کا. اب یہ جو پہاڑ سے اتر کے آ رہے ہیں نا سامنے سے, ان میں سے یہ جو فلاں آ رہا ہے یہ اس کے باپ کا قاتل ہے, یہ فلاں آ رہا ہے کہ اس کی بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا, یہ فلاں آ رہا ہے اس نے اس کی پھوپھی مار دی, وہ فلاں آ رہا ہے اس نے اس کا ماموں مار دیا, وہ فلاں آ رہا ہے اس نے اس کا داماد مار دیا. اور یہ سارے کے سارے اپنے اپنے رشتے داروں کے قاتلین آتے ہوئے دیکھ رہے تھے سامنے سے. ابھی جو وہ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھی, جھوٹی حقیقتوں اور الفاظ کی خوبصورتیوں سے بات کی حقیقت دب جاتی ہے. دیکھو جب تک یہ ہم بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کی, تو میثاق مدینہ کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہے ان 2 قوموں کے درمیان ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسے ہوگا, جو کہ ایسے ہونے ناممکن ہے جن کا. بات آ رہی ہے ذہن میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسے بات آئی. سعد بن ربیع انصاری, دوسری طرف سعد یہ عبد الرحمن بن عوف, ان دونوں کو یاد دیکھ لیجئے. ایک واقعہ پوری کہانی ختم کر دیتا. یہ سب آئے اور یہ لوگ سب ان سے گلے ملے, ایسے برسوں کے پچھلے ہوئے, سب لے کے اندر آئے. اب ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے درمیان موافقات کرائی, میثاق کرائی, دونوں آپس میں بھائی چارگی قائم کروائی. دونوں قوموں کے درمیان مسلمان ملت زندہ ہوئی. یہ ہے مسلمان ملت, آپس کی بھائی چارہ, آپس کی محبت, ایک دوسرے سے محبت کے نام پر ہزاروں سالوں کی دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. صرف یہ پتہ چلا وہ بندہ کس کا ماننے والا, اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا. وہ بندہ کس کا ماننے والا, اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا. قوم پرستی ختم ہو جاتی ہے, نسل پرستی ختم ہو جاتی ہے, مال و دولت کا فرق ختم ہو جاتا ہے, نسلی فرق ختم ہو جاتا ہے, پرانی دشمنیاں, خاندانی دشمن, فلانی دشمنیاں, دھن کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. صرف یہ پتہ لگ جائے وہ شخص کیا ہے, بشرط یہ کہ وہ کہ جس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے, یہ اشارہ کرنے والا بھی مسلمان ہو.
اس کو پتا ہو اسلام کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں آپس میں بھائی چارہ ہو گیا. بھائی چارہ ہونے کے بعد اب پھر ایک واقعہ, سعد بن نبی انصاری انصار میں سے اور یہ عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کروائی. وہ لے کر گئے اپنے ساتھ. مکے کا رئیس ترین آدمی کون ہے؟ مکے کا رئیس ترین آدمی مصعب بن عمیر کے والد ہیں. مصعب بن عمیر کے والد مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی, اور مدینے کا سب سے رئیس ترین آدمی سعد بن ربیع. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عبد الرحمن بن عوف وہ بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایسے ہی بندے آپس میں ملا کہ جو کہ اس کے کاروبار کو بھی سنبھال سکتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی منصف نہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر ہم وہ دیکھیں نا, وہ بھائی چارگی جس طرح رسول اللہ نے قائم کرائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائے ہوئے رشتے دیکھ لینا. اگر ہم شادی کے لیے رشتے تو ہمیں پتہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصف پوری دنیا کوئی نہیں تھا. اب کیا کہ ایسے جو ہے نا ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی, وہ اپنے بھائی کے کندھوں میں ایسے ہاتھ ڈال کے لے کر گئے اپنے گھر پہ فوراً. کہنے لگے میرے بھائی زبان سے لفظ کیا نکلنا, چچا کو مارا ہے کس نے؟ یہ جس کو بھائی کہہ رہے ہیں, سگے چچا کو مارا ہے اس نے ہر دو فجار میں بارہ لے کر گئے. کہنے لگے دیکھ میرا اتنا بڑا گھر ہے بھی 2 منزلہ, ٹھیک ہے نا, تو پورا گھر گھوم اچھی طرح دیکھ لے, جو حصہ تجھے پسند ہو میں تیرے لیے خالی کر. مکے میں مجھ سے آ رہی آدمی کوئی نہیں, میرا کاروبار بہت وسیع پھیلا ہوا, تو میرے ساتھ چل, میری زمینیں دیکھ لے, میرے جانور دیکھ لے, باڑے دیکھ لے, قبل وغیرہ یہ سب دیکھ لے, جو جتنا تجھے پسند ہو میں تجھے دیتا ہوں. تو لے, ٹھیک ہے, 2 بیویاں میری, تو دیکھ لے, میں تجھے دکھاتا ہوں, پسند کر لے, ایک کو تیرے لیے طلاق دیتا ہوں, تو شادی کر. کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کیا چھوڑ کے آیا؟ اپنی پوری تجارت چھوڑ کے آیا, اپنے بیوی بچے چھوڑ کے آیا, اپنے گھر والے چھوڑ کے آیا, سب کچھ چھوڑ کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ اللہ کے بندو اپنے کن کو کہہ رہے؟ انصار کو. اللہ کے بندو اپنے بھائیوں کو گلے لگاؤ. کیوں گلے لگاؤ؟ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے, اور تمہیں اللہ دین کے لیے اپنا کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے, تمہیں اللہ کے دین کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے ان سے امتحان اس طریقے سے لیا اور تم سے امتحان, اور پھر اس کے بعد برسوں کی دشمنی ختم, آپس کی بھائی چارگی. لیکن عبد الرحمن بن عوف تربیت یافتہ کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب اپنے بھائی سے یہ ساری باتیں سنی تو وہی عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے میرے بھائی تیری محبت اپنی جگہ, اللہ تجھے بہت زیادہ برکت دے, بہت زیادہ برکت دے, صرف مجھے بازار کا رستہ دکھا, صرف مجھے بازار کا رستہ دکھا دے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. بات آ رہی سمجھ میں؟ مسلمان بھکاری نہیں ہے, اللہ کی قسم مسلمان بھکاری نہیں ہے. مسلمان لنگر لوٹنے والا مسلمان نہیں ہے, اللہ کی قسم مسلمان لنگر لوٹنے والا مسلمان نہیں ہے. مسلمان کون سا مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا. مسلمان کی حالت ہے ہمیشہ ایسے کھڑا رہے گا, ہمیشہ اسٹیبلش رہے گا, اس کے اوپر حالات کیسے بھی گزریں گے, لیکن یہ ہے مسلمان. بات آ رہی ہے میں, مسلمان کی حیثیت سے بھکاری نہیں ہے. تو اب کیا آپ یہ دیکھ لیجئے, ہم نے آیت کے اندر پڑھا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ان لوگوں کا ذکر کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے سبقت کری اسلام لانے میں. اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کرا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے, اور اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے ان کی. ابھی ان میں اب ایک گروہ رہ گیا, اس کے متعلق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. صرف میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے بھائی یہ یاد رکھیں, جیسے قرآن نے فرق مراتب کرا ہے تینوں کے درمیان, اصل میں 2 کے درمیان کیا کہتا ہے قرآن نے فرق مراتب کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اہل سنت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والا, اور الجماعت کے معنی صحابہ اکرام کی مکمل جماعت کو ماننے والا, مکمل جماعت. یاد رکھیے وہ شخص کہ جو باقاعدہ علم الانصاب پڑھنے کا شوقین ہے, ہم سب میں سے علم الانصاب سے مراد باقاعدہ نسبوں کا علم, اسماء و رجال پڑھنے کا شوقین ہے, اس کے منہ سے مہاجر انصاری کی بحث اچھی لگتی ہے. وہ کرتا ہے تو وہ علمی اعتبار سے کرتا ہے کیونکہ اس کو احادیث میں غور و فکر کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں صحابہ نے اس حیثیت سے بھی فرق مراتب مت کیا کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پل کے لیے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے, وہ اس کی مثال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا کہنے سے بچو, میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو. کیوں کہ تم میں سے اعلیٰ, تم میں سے اعلیٰ میرے ادنا صحابی, میرا ادنا صحابی ایک بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, میرا ادنا صحابی
ادنا یعنی سب سے چھوٹا ساتھی، جس نے سب سے کم عرصہ پایا ہو، سب سے کم ایک پل کے لیے رسول اللہ تم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوں، ایمان کی حالت۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور تمہارا آلہ کوہ پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونے میں دے دے، میرے اس ادنا صحابی کی مٹھی کی برابری نہیں کر سکتا، اس کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس میں یعنی دو نصیحت ہمارے لیے سمجھنے کی۔ ایک تو معرفت صحابہ ہونا میں لازمی ہے، صحابہ کی معرفت، صحابہ کی پہچان یہ ہونا میں لازمی ہے، کون سا شخص صحابی ہے کون سا شخص صحابی نہیں ہے، اس کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ بس گزرنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرو، آپ کو اس کی برکت دے اللہ، آپ کو توفیق دے، آپ پڑھو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کوشش کر کے نا کبھی کوشش کرا کرو، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے۔ زبان کا بالکل صحیح استعمال کرنا چاہیے جب آپ انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام ان لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ابھی میں نے درس کے شروع میں بتایا، ان کے مراتب ہیں جو اللہ نے قائم کرے، اگر ان کے مراتب کسی کو دے دیے جائے تو کفر عائد ہو جاتا ہے، بتا نہیں سمجھ میں؟ آپ کسی غیر نبی کو نبی، آپ کسی صحابی غیر صحابی کو صحابی، آپ کسی غیر ولی کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے یاد رکھیں ان کے مرتبے پہچانے اور صحابہ کرام کے معاملے میں زبان کھولنے سے پرہیز کریں۔ صحابہ کرام کے معاملے میں وہ شخص بات کرتا اچھا لگتا ہے جس کو علم ہو، بات آ رہی سمجھ میں؟ ہر 2 ٹکے کا کالے کپڑے پہنے ہوا شخص صحابہ کرام کے متعلق بات کرے یہ اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اوقات دین اسلام میں نہیں۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہو؟ تو آج ہم نے پڑھا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سب سے پہلے ایمان اور اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اس آیت کا ہم نے آج دوسرا حصہ پڑھا، ابھی اس کے 2 حصے اور مزید باقی ہیں، تو اس لیے صاحب یہ سارے ساتھیوں کی گزارش ہے کہ مطلب کوشش کریں یعنی کنٹینیو ان آیتوں کو سنیں۔